شاید مجھے نہ پا کے گھبرا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو جو ہے ایک مضمون پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس میں خالد عرفان صاحب کی کتاب کے عنوان اور ان کی نظموں کے عنوان ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایکسکیوز می، چٹکی میں زعفران، نو پرابلم، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں. اسی طریقے سے پروین کلب سے آتی ہے امریکی غزل، چکن فرائیڈ حلال رکھنا، یہ ان کی نظموں کے تو بے شمار. تو جہاں جہاں کہانی موڑ لیتی رہے وہاں سمجھ لیجئے کہ میں ان کی نظم کا نام لے رہا ہوں یا اس کا عنوان جو ہے. تو یہ خالد صاحب آپ کی نظر ہے. یہ مشاعرہ ایک ایسے شاعر کے اعزاز میں منعقد کیا جا رہا ہے جو ایکسکیوز می کہہ کر شاعری کے جوہر دکھانے شروع کرتے ہیں، اپنی چٹکی میں زعفران بھر بھر کے مجمع عام پر لٹانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی طرف اشارے کر کر کے برملا کہتے ہیں کہ پہلے جو تھے قریشی ددیال کی طرف سے وہ بن گئے ہیں سید سسرال کی طرف سے. یہاں پر اب میں عرض کرتا ہوں، اور اگر ان کے تیر الزام سے، دلاور فگار کا بھی تذکرہ آیا تھا آپ نے دیکھا تھا، اور اگر ان کے تیر الزام سے کوئی دلاور دل فگار ہو جائے تو بڑی معصومیت سے نو پرابلم کہہ کے اسے منا بھی لیتے ہیں. جتنی زبان صاف اس سے کہیں زیادہ دل صاف. کسی کی بھی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری دعوت قبول مجھ کو، مگر اتنا خیال رکھنا بیئر کسی بھی برانڈ کی ہو، چکن فرائیڈ حلال رکھنا. سادگی اتنی کہ پروین کلب سے آتی ہے تو اس کا راستہ روک کر اسے امریکی غزل سناتے ہیں. ایک دیسی حسینہ سے ملاقات کا بھی انہیں بہت شوق ہے. ایک دن کسی سے کہنے لگے اگر وہ مل جائے تو اسے شاعر کی بیوی بننے کی دعوت ضرور دوں گا اور کہوں گا کہ اگر میں جیت جاؤں گا تو دو کام کروں گا، ایک مشاعرے میں ڈاکہ ختم کرواؤں گا، نیز کراچی کی سڑکوں کی صفائی کا بجٹ منظور کروا کر اسے ٹیلی ویژن پر نشر کرواؤں گا. انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ محض شعر گوئی سے حکومت نہیں ملنے والی، داد مل جائے گی، اجرت نہیں ملنے والی. ویسے ان کی نائٹ کلب میں جاب کروں والی حسرت کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے گوروں نے میرے دیس میں اپنا نظام رکھ دیا ہے کہ محبت کے محبوب کی ڈائٹنگ کر کے بہت پتلی کلائی ہوئی ہے. راستے میں اگر انہیں کوئی امریکہ کا کتا نظر آ جائے تو فوراً اسے نیو یارک کی برف باری کی شکایت کرتے ہیں اس سے، یا اسے امریکہ سے مسلم امہ کا شکوہ ضرور ہی سناتے ہیں. افواہ سازی میں ان کا جواب نہیں. علی جی کی گمشدہ بیاض سے شاعر کی بیوی کا قصہ تراش کر کچھ اس انداز سے، اس ترتیب سے سنایا کہ شاعر کو اعتراف کرتے ہی بن پڑی کہ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میں ردیف مصرعِ عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے. آخر میں اتنا ہی کہ وہ اکثر کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیوں کر شعر کہتا ہوں. میں جواباً اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ جاب بھی کرنی ہے، کھانا بھی پکانا ہے مجھے، شعر بھی کہنے ہیں، مصرع بھی اٹھانا ہے مجھے. خواتین حضرات، اس لہجے کے خوبصورت شاعر اور اس وقت ادب میں منفرد طنز و مزاح کے شاعر جناب خالد عرفان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب خالد عرفان. بہت بہت شکریہ. جو مصرعے میں سنانا چاہ رہا تھا وہ امین بھائی نے سنا دیے. آپ مکمل کریں. صدر محفل کی اجازت سے میں شروع کرتا ہوں. جون بھائی نے غزل کہی تھی، اور میں فنا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. کاشف ملازہ فرمائے، ایک بے حیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو، تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس، میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس، میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں. دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. پہلے میں ڈاکوؤں کے گروپ کا تھا سرغنہ، اب میڈیا کے ساتھ ہوں.
پہلے میں ڈاکوؤں کے گروپ کا تھا سرغنہ، اب میڈیا کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا؟ اس شاعرہ کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا؟ اس شاعرہ کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ عرق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہوں۔ عرق النساء کے درد کی مالش کے واسطے زیب النساء کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ ساحل پہ جس نے کھول دیے بادباں تمام، اس بے حیا کے ساتھ ہوں۔ ساحل پہ جس نے کھول دیے بادباں تمام، اس بے حیا کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ وہ ناخدا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے، اور میں خدا کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ اور میں خدا کے ساتھ ہوں۔ سب زاہدہ حنا کے محبی ہیں، اور میں جون ایلیا کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ سب زاہدہ حنا کے محبی ہیں، اور میں جون ایلیا کے ساتھ ہوں۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ چند قطعات ملاحظہ فرمائے، کچھ پرانے قطعات بھی ہیں کہ جی غزلیں بھی سناتا ہوں کہ آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں، شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں، شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں۔ ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ، سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں۔ ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ، سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں۔ امداد کے پیکج میں شرائط کا پلندہ گورے سے ملا ہے، کبھی گوری سے ملا ہے، گورے سے ملا ہے کبھی گوری سے ملا ہے۔ کشکول میں سوراخ ہے، سوراخ میں پائپ، پائپ کا سرا گھر کی تجوری سے ملا ہے۔ کشکول میں سوراخ ہے، سوراخ میں پائپ، پائپ کا سرا گھر کی تجوری سے ملا ہے۔ بھگوان داس صاحب ہمارے ملک میں آئے تھے چیف جسٹس کے طور پر۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تعظیم عدالت کی چنتا ہے بہت اس کو، قانون کے چرنوں پہ مجرم کو بٹھا دے گا، قانون کے چرنوں پہ مجرم کو بٹھا دے گا۔ اس قوم کے چوروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، اللہ کے بندوں کو بھگوان سزا دے گا۔ اس قوم کے چوروں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، اللہ کے بندوں کو بھگوان سزا دے گا۔ اور سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے۔ یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں؟ یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں، جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں؟ ایک بابرہ شریف ہے اور ایک عمر شریف، اور تیسرا شریف تو ان سے بھی 1.5 ہے، اور تیسرا شریف تو ان سے بھی 1.5 ہے۔ اب اگ رہی ہے فصل شرافت کچھ اس طرح جیسے ہمارا ملک شریفے کا پیڑ ہے، جیسے ہمارا ملک۔ مجھی پہ جرم ڈکیتی کی تہمتیں کیوں ہیں؟ بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا، بہت سے راہبروں نے بھی قافلہ لوٹا۔ میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر، کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا، کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا۔ اب غزل کا مطلب کہ گلشن عشق میں غنچہ بھی کلی ہوتا ہے، گلشن عشق میں
غنچہ بھی کلی ہوتا ہے، نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے۔ نام عاشق کا بھی معشوق علی ہوتا ہے، خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے۔ خان کہتا ہے وہاں مونگ پھلی ہوتا ہے، پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے۔ پھول ہوتی ہے پشاور میں کلی ہوتا ہے، ساس نے آج کھلائی ہے جلیبی مجھ کو، نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے۔ نیم کا پیڑ بھی مصری کی ڈلی ہوتا ہے، جب وہ پڑھتی ہے ترنم سے غزل کا مطلع، اس کی آنکھوں میں بھی تائے جلی ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی تائے جلی ہوتا ہے۔ اور امین بھائی کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں۔ ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناعت تا عمر، ایک بیوی پہ جو کرتا ہے قناعت تا عمر، وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے۔ وہ تو شوہر نہیں ہوتا ہے ولی ہوتا ہے۔ وہ شاعر مشاعرے کے لیے مان تو گیا، لیکن جناب میر کا دیوان تو گیا۔ لیکن جناب میر کا دیوان تو گیا، ENT کا ایک معالج ہے میرا دوست، اب ناک جانے والی ہے یہ کان تو گیا۔ اب ناک جانے والی ہے یہ کان تو گیا، بیگم PIA سے کراچی چلی گئی، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، سامان تو گیا۔ اور ڈائٹنگ کر کے بہت پتلی کلائی ہوئی ہے، پہلے وہ نان تھی اب نان خطائی ہوئی ہے۔ پہلے وہ نان تھی اب نان خطائی ہوئی ہے، اس کے میک اپ سے برآمد جو ہوئے ہیں کھنڈرات، اس کے میک اپ سے برآمد جو ہوئے ہیں کھنڈرات، ایسا لگتا ہے ہڑپا کی کھدائی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہڑپا کی کھدائی ہوئی ہے۔ نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شعلہ، اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے۔ نام شبنم ہے مگر اس کی صفت ہے شعلہ، اس نے لڑکوں میں بہت آگ لگائی ہوئی ہے۔ وہ تو پہلے ہی امرتی کی طرح ہے سیدھی، اور پھر نیم کے شیرے سے بنائی ہوئی ہے، اور پھر نیم کے شیرے سے بنائی ہوئی ہے۔ اور مصرع یہاں کسی نے اٹھانا تو ہے نہیں، مصرع یہاں کسی نے اٹھانا تو ہے نہیں، ترہی مشاعروں کا زمانہ تو ہے نہیں۔ گوگل میں ناپتا ہے وہ طول شب فراق، عاشق نیا نیا ہے پرانا تو ہے نہیں۔ عاشق نیا نیا ہے پرانا تو ہے نہیں، میں آج ساری رات سناؤں گا شاعری، تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں۔ میں آج ساری رات سناؤں گا شاعری، تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں۔ اور بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا، بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا، جیب خالی ہے مگر شوق نوابوں والا۔ اور اب کے محبوب ملا اتنا حجابوں والا، اب کے محبوب ملا اتنا حجابوں والا، ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا۔
اب کے محبوب ملا اتنا حجابوں والا، ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا۔ عرفان بھائی شعر دیکھیں، بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے، بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے، وہاں پہلے سے فرشتہ تھا عذابوں والا۔ بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے، وہاں پہلے سے فرشتہ تھا عذابوں والا۔ ایک وزارت پہ کہاں راضی ہیں حاجی صاحب، ان کو درکار ہے پرمٹ بھی شرابوں والا، ان کو درکار ہے پرمٹ بھی شرابوں والا۔ عقد ثانی پہ پڑا پہلی مسز کا چھاپا، راس آیا نہ مجھے ہار گلابوں والا، راس آیا نہ مجھے ہار گلابوں والا۔ اس کے میک اپ سے مجھے آتی ہے ہلدی کی مہک، دیگ حلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا، دیگ حلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا۔ اور جیولری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت، جیولری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت، اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا۔ جیولری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت، اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا، تنہا ہے کتابوں والا۔ محبتوں میں کوئی تمہارا یہ حال کر دے تو کیا کرو گے، بلا کے گھر میں وہ 911 کو کال کر دے تو کیا کرو گے، بلا کے گھر میں وہ 911 کو کال کر دے تو کیا کرو گے۔ گرین کارڈ اس سے لے رہے ہو مگر نتیجہ بھی یاد رکھنا، یہاں کی کالی تمہارے چہرے کو لال کر دے، یہاں کی کالی تمہارے چہرے کو لال کر دے تو کیا کرو گے۔ قلم سے کاتب یہ لکھ رہا ہے، دلیل صبح بہار ہو تم، دلیل کی دال کو بدل کے وہ زال کر دے تو کیا کرو گے، دلیل کی دال کو بدل کے وہ زال کر دے تو کیا کرو گے۔ مشاعروں میں الٹ پلٹ کے وہ 4 غزلیں سنانے والوں، اگر کوئی 5ویں غزل کا سوال کر دے تو کیا کرو گے، سوال کر دے تو کیا کرو گے۔ اور تمہاری دعوت قبول مجھ کو مگر تم اتنا خیال رکھنا، بیئر کسی بھی برانڈ کی ہو چکن فرائیڈ حلال رکھنا۔ 50 کو وہ کراس کر کے کچھ اور خونخوار ہو گئی ہے، اگر اسے آنٹی کہو تو نگاہ میں اسپتال رکھنا، اگر اسے آنٹی کہو تو نگاہ میں اسپتال رکھنا۔ اور میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میں ردیف مصرع عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے۔ جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، میں وہ بد مذاق سخن نہیں، وہ جدیدیہ کوئی اور ہے۔ جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، میں وہ بد مذاق سخن نہیں، وہ جدیدیہ کوئی اور ہے۔ میں تیرا کزن، تو میری کزن، کرے رقص پھر سرے انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے۔ وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پالتو بھی لے آئی تھی، سگے پالتو بھی لے آئی تھی، جو سحر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے، جو سحر ہوئی تو پتا چلا
یہاں تیسرا کوئی اور ہے جو مشاعرے میں سنائی تھی، وہ غزل کسی سے لکھائی تھی، سرے میڈیا میرا عکس ہے، پسے میڈیا کوئی اور ہے، سرے میڈیا میرا عکس ہے، پسے میڈیا کوئی اور ہے، کبھی ڈالروں کی بہار تھی مگر اب تو قرض کا بار ہے، وہ امریکہ کوئی اور تھا، یہ امریکہ کوئی اور ہے، یہ امریکہ کوئی اور ہے، اور ہماری قوم کو سالار سلطانی نے مارا ہے، جو زرداری نے چھوڑا اس کو گیلانی نے مارا ہے، جو زرداری نے چھوڑا اس کو گیلانی نے مارا ہے، کبھی اس چرچ پر حملہ کبھی اس چرچ پر حملہ، مسلمانوں تمہیں جوش مسلمانی نے مارا ہے، مسلمانوں تمہیں جوش مسلمانی نے مارا ہے، موبائل پر کسی سے غیر شرعی بات کرتا تھا، غیر شرعی بات کرتا تھا، بس اتنی بات پر ملا کو ملانی نے مارا ہے، موبائل پر کسی سے غیر شرعی بات کرتا تھا، بس اتنی بات پر ملا کو ملانی نے مارا ہے، ہمارے عہد کے کچھ نوجوان آپس میں کہتے ہیں ہمیں وینا ملک باجی کی اریانی نے مارا ہے، ہمیں وینا ملک باجی کی اریانی نے مارا ہے، انہیں آرائش گیسو کے بارے میں ہے الجھاوا، مجھے زلف پریشاں کی پریشانی نے مارا ہے، مجھے زلف پریشاں کی پریشانی نے مارا ہے، سنا ہے کل کسی بیوی نے شوہر کی پٹائی کی، تعجب ہے کہ خربوزے کو خوبانی نے مارا ہے، تعجب ہے کہ خربوزے کو خوبانی نے مارا ہے، یہ لالو کھیت کی ندی کے فوارے سے آتا تھا، یہ لالو کھیت کی ندی کے فوارے سے آتا تھا، جسے منرل سمجھتے تھے اسی پانی نے مارا ہے، جسے منرل سمجھتے تھے اسی پانی نے مارا ہے، مریض دل سیانہ تھا، طبیبوں سے تو بچ نکلا، پر اگلے دن اسے دمبے کی بریانی نے مارا ہے، پر اگلے دن اسے دمبے کی بریانی نے مارا ہے۔ آخر میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ نیو یارک میں ہمارے پروفیسر صاحب تو نہیں تھے، کوئی سینئر شاعر بھی نہیں تھا، تو انہوں نے میری صدارت میں مشاعرہ رکھ دیا، تو وہ ہمیں حادثاتی صدر تھا ایک طریقے سے، تو میں نے لکھا ہے کہ نیو یارک میں مشاعرے کا حادثاتی صدر ارباب ذوق نے کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ارباب ذوق نے جو بنایا ہے مجھ کو صدر، ہونے لگی ہے اب تو ظریفوں کی ان کو قدر، ہونے لگی ہے اب تو ظریفوں کی ان کو قدر، جب مل سکا نہ صدر انہیں مامون کی طرح، میں ان کے ہاتھ آ گیا ممنون کی طرح، میں ان کے ہاتھ آ گیا ممنون کی طرح، اسٹیج پر میں بیٹھ کے کرسی میں دھس گیا، انصاریوں کے ساتھ مہاجر بھی پھنس گیا، انصاریوں کے ساتھ مہاجر بھی پھنس گیا، مائک پہ اتفاق سے ہٹ ہو گیا تھا صدر، تصویر کے فریم میں فٹ ہو گیا تھا صدر، تصویر کے فریم میں کچھ فٹ ہو گیا تھا صدر، کچھ لوگ کہہ رہے تھے مجھے صدر ذی وقار، مجھ کو نہ تھا خود اپنی سماعت پہ اعتبار، میں سوچتا تھا بزم میں شرکت کیے بغیر، زندہ ہیں کتنے لوگ صدارت کیے بغیر، میں سوچتا تھا بزم میں شرکت کیے بغیر، زندہ ہیں کتنے لوگ صدارت کیے بغیر، سیکریٹری نے میری جو عظمت بتائی تھی، اس جھوٹ پہ تو مجھ کو بہت شرم آئی تھی، اس جھوٹ پر تو مجھ کو بہت شرم آئی تھی، سیکریٹری یہ بولا سنبھل جائے گا یہ صدر، لوکل مشاعرے میں تو چل جائے گا یہ صدر،
لوکل مشاعرے میں تو چل جائے گا یہ صدر، لوکل مشاعرے میں تو چل جائے گا یہ صدر، اور کرسی ہے ایک فریب، آخری شعر ہے، کرسی ہے ایک فریب، صدارت ہے ایک نشہ، سچی یہ بات ہے کہ وہ تو عز و منتشا.